السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، الحمدللہ نیوز ٹو یو نے اپنا یہ اعزاز برقرار رکھا ہے کہ وہ جو خبریں آج بہت سارے بڑے بڑے پاکستان کے صحافی اور ولاگرز شیئر کر رہے ہیں، میری مراد اس خبر سے ہے جو فرا گوگی کے حوالے سے ہے کہ ان کے ساتھ جو رابطے کیے گئے، جو تفتیش کی گئی ان کے ساتھ، اور اس چیز کا امکان ہے کہ وہ وعدہ معاف گوا بن سکتی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف۔ تو وہ خبر جناب ہم نے 19 جون کو آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ آپ 19 جون کو جو میرا ولاگ تھا، آپ اس کو جا کے ہمارے چینل کے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں، اور ہم ڈسکرپشن میں اس ولاگ کا لنک بھی شیئر کر دیں گے۔ آپ اس کو دیکھ کے ضرور یہ اندازہ قائم کیجیے گا کہ نہ صرف یہ کہ خبر ہم نے بہت پہلے دے دی تھی، تقریباً سوا مہینہ پہلے، بلکہ ہم نے جو اس میں تفصیلات دی تھی وہ بھی بہت ساری امپورٹنٹ اور زیادہ تفصیلات دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اعظم خان صاحب کے حوالے سے جو خبر دی تھی اسی ولاگ کے اندر، وہ بھی درست ثابت ہوئی تھی۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب، آج کل عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے دادا گیری کے موڈ میں گھوم رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں وہ دادا گیری کر رہے ہیں۔ اور جو کل ہوا توشہ خانہ والی عدالت میں جہاں پہ وہ کیس چل رہا ہے، وہ گالم گلوچ جج صاحب کو اور سارا کچھ، سپریم کورٹ میں رپورٹر کو پھینٹی اور سوال جس نے کیا اس کو بول کی نوکری سے جو ہے وہ فارغ کروا دیا، اور بڑے فل آج کل خان صاحب دادا گیری۔ خان صاحب دادا گیری کر کیوں رہے ہیں یہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا، وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کس چکر میں ہیں، یہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم وہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، آج کی جو امپورٹنٹ خبریں ہیں، قبل اس کے کہ ہم آپ کے ساتھ وہ تفصیلات شیئر کریں۔ ایف آئی اے کے حوالے سے بہت ایکسکلوزیو تفصیلات ہیں عمران خان صاحب جو آج پیش ہوئے تھے وہاں پر، کہ وہاں پر دراصل ہوا کیا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو آج 3 ایسی جگہوں پہ پیش ہونا پڑا جہاں پہ وہ پیش بیسیکلی نہیں ہونا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھا کسی بھی چیز کا۔ ایک تو ان کو آج پیش ہونا پڑا توشہ خانے والے کیس میں، اور عمران خان صاحب کے موڈ اور مرضی کے خلاف جو ہے آج 2 گواہان پر جرا مکمل ہو گئی ہے۔ بڑی کوشش کی خان صاحب نے کہ وہ اس کیس کو نہ چلنے دیں، لیکن بہرحال وہ جج صاحب بھی، نام تو ان کا ہمایوں دلاور ہے لیکن لگتے ہیں وہ کافی دلاور قسم کے جج ہیں، کہ وہ آپ نے دیکھی ہوں گی یہ ویڈیوز کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہوئی ہیں کہ کیسے ان کو مطلب گالم گلوچ ان کے ساتھ کی جا رہی ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے، لیکن جج صاحب جو ہیں وہ بڑے استقامت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ اپنا کیس چلائے ہی جا رہے ہیں، اگرچہ کہ پہلے انہوں نے بہت زیادہ ان کو ریلیف بھی دیا ہے۔ آج وہاں پر 2 گاؤں کی جرا مکمل ہو گئی، اور جرا مکمل ہونے کے بعد کل دن 12 بجے پھر عمران خان صاحب کو طلب کیا ہے، اصالتاً عدالت نے حکم دیا کہ پیش ہوں گے۔ ان کا بیان ہوگا 342 کا غالباً، اور ان کا بیان ہوگا، اس کے اوپر جرا ہوگی، اس کے بعد دلائل ہوں گے، تو اس کے بعد او پہ آ جائے کیس، یعنی کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم ایسی کوئی پریڈکشن نہیں کرنا چاہتے کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا ہوگی یا بری ہوں گے، یہ بات کی بات ہے، جج صاحب میرٹ کو دیکھیں گے تو اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہ لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کل ہو جائے، ہو سکتا ہے پرسوں ہو جائے، لیکن اب یہ دنوں کی بات ہے، مطلب اس کو آپ ہم مہینوں یا ہفتوں کی بات یہ نہیں لگتی۔ لیکن اس کیس کو مسلسل روکنے کے لیے خان صاحب اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ان کی جو اپیل ہے وہ مسترد ہوئی، تو وہ انٹر کورٹ اپیل میں جانے کے بجائے اس کیس کے توشہ خانہ کی سماعت کو روکنے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا، لیکن وہاں پہ عمران خان صاحب کو لگ گیا ایک بہت بڑا جھٹکا ایسا لگا کہ ان کے جو آپ کو پتہ نا خان صاحب کے کیس آتے تھے تو چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ انہوں نے بینچ بنانا ہوتا تھا، تو وہ ہم خیالوں کے بینچ بنا دیتے تھے۔ ہم خیال تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کورٹ میں چلے جائیں تو ٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، سکتے کے عالم میں آ جاتے ہیں، خوشی ان کے کانوں سے ابل کے نکلتی ہے۔ لیکن خان صاحب کے لیے جھٹکا اور صدمے کا باعث یہ تھا کہ وہ جو ان کی درخواست تھی اس کو فوری طور پہ فکس کر دیا گیا، کل اس کی سماعت ہے، لیکن بینچ جو ہے وہ خان صاحب کے لیے خاصا شاکنگ قسم کا ہے، کیونکہ اس کی جو 2 رکنی بینچ چیف جسٹس صاحب نے تشکیل دیا ہے ان میں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اس میں شامل ہے، اور یہ دونوں ان 2 جو ججز کی جو شہرت ہے وہ آئین پسند میرٹ پہ چلنے والے ججز کے طور پہ یہ جانے جاتے ہیں، تو ایسے جج تو پھر خان صاحب کو وارہ نہیں نہ کھاتے۔ تو خان صاحب جو ہیں لگتا ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر شاید ان کو اس طرح کا ریلیف نہ مل سکے جس طرح کہ وہ چاہتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ریلیف بنتا ہوا تو اس بینچ نے روکنا نہیں ہے، اور اگر ریلیف نہ بنتا ہوا تو خان صاحب کی شکل دیکھ کے انہوں نے دینا نہیں ہے۔ یہ یہاں پر جو ہے وہ کم از کم ایک بات کلیئر ہے۔ لیکن خان صاحب کے لیے زیادہ جو صدمے کا باعث ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے ہم خیالوں کا بنچ نہ بنانا ایک ان کے لیے یقیناً صدمے کا باعث ہوگا۔ اس سے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب، وہ عمران خان صاحب نہیں پیش ہونا چاہتے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، ان کی وارنٹ گرفتاری نکالے ہوئے تھے، گرفتار کر کے پیش کرنے کو حکم دیا گیا تھا چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے، تو آج عمران خان صاحب کو وہاں جانا پڑے۔ اچھا، یہاں سے عمران خان صاحب کی جو نہیں آج کی اکڑ خانی والا کام شروع ہوتا ہے، وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ خان صاحب آج کل بالکل فل دادا گیری والے ماحول میں چل رہے ہیں،
تو وہاں پر بھی انہوں نے جس طرح فواد چودھری نے اور دیگر لوگوں نے معافی مانگ لی، خان صاحب نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا کہ میں کوئی معافی شافی نہیں مانگی. وہ پیش ہو گئے تو انہوں نے کہا جی چیف الیکشن کمیشن ہے ٹھیک ہے، انہوں نے ان کی وہ جو وارنٹ گرفتاری تھے وہ ختم کر دیے، اور اب ان کو 12 اگست کو طلب کیا گیا ہے ذاتی حیثیت میں، اور کہا ہے کہ جناب آپ پہ توہین الیکشن کمیشن کے اس کیس میں فرد جرم عائد کی جائے گی. تو یہ عمران خان صاحب کو اب فرد جرم کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اس سے آگے بڑھتے ہیں جناب. جو معاملات عمران خان صاحب کے چل رہے تھے سائفر کے حوالے سے وہ آپ کے علم میں ہیں، اور اس کی جو تفتیش ہے وہ ایف آئی اے کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ کر رہی ہے. اور عمران خان صاحب کو آج طلب کیا گیا تھا. عمران خان صاحب اگرچہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو رانا ثناء اللہ کے ماتحت اس ادارے پہ اعتبار نہیں ہے، لیکن وہ اس کے باوجود آج وہاں پہ پیش ہوئے. بہت اچھی بات ہے، ان کی اس بات کو سراہا جانا چاہیے. خان صاحب اگر آپ پہلے پیش ہو جاتے ہیں ان ساری عدالتوں میں ان سارے مقدمات میں تو آپ کو اتنی زیادہ پریشانی نہ ہوتی، لیکن خان صاحب وہاں پہ گئے تو وہ اچھی بات کے لیے نہیں تھے گئے. ہم نے تو ان کی تعریف کر دی کہ بڑی اچھی بات ہے، قانون کی جو ہے وہ ریٹ اس کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن خان صاحب آج وہاں پر گئے ہیں، اور جانے کے بعد وہاں پر 2 گھنٹے 10 منٹ خان صاحب وہاں پر موجود رہے ہیں. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے ان سے سوالات کیے ہیں. یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن جو ٹیم بنی ہوئی ہے سائفر کی تحقیقات کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ، اس میں 5 افراد جو ہیں افسران جو ہیں وہ ایف آئی اے کے شامل ہیں، جبکہ 3 افسران وہاں پر مزید بھی موجود تھے. ایک آئی ایس آئی کے آفیسر، ایک ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسر اور ایک انٹیلیجنس بیورو کے آفیسر. یعنی کہ کل 8 افراد پر مشتمل ٹیم تھی جس نے عمران خان سے سوال و جواب کیے ہیں. اور ایک تو خان صاحب کو وہاں پر جاتے ہی ایک بات پہ یقیناً صدمہ پہنچا ہوگا کہ ان کو اسی طرح بٹھایا گیا جیسے کوئی بھی ملزم وہاں پہ جاتا ہے اور اسے تفتیش ہوتی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بٹھا کے کرتی ہے جیسے نواز شریف صاحب سے کرتی تھی جب وہ واجد ضیاء صاحب ایف آئی اے کے جو اس وقت زمانے میں ایڈیشنل ڈی جی تھے، بعد میں تو ڈی جی ہو گئے تھے. تو وہ جیسے نواز شریف صاحب کو کرسی دے کے بٹھایا جاتا تھا اور ان سے سوال و جواب ہوتے تھے، تو وہ وہاں پر ان سے کیے گئے. لیکن وہ والا مزہ نہیں آیا جی خان صاحب کو. خان صاحب کی عادتیں تھوڑی سی خراب کر دی تھی نیب والوں نے. نیب میں ان کے وہ محبت کرنے والے بہت زیادہ تھے. جب وہ گرفتار بھی ہوئے تھے تب بھی ان کی بڑی خدمت خاطر کی گئی تھی، اور اس کے بعد اب بھی جب کبھی وہ نیب میں ان کو پیش ہونا ہوتا ہے تو خان صاحب کے لیے 8-10 منٹ کے بعد خان صاحب جوس پینا ہے، خان صاحب کھانا کھانا ہے، خان صاحب یہ کھائیں گے، خان صاحب وہ کھائیں گے. خان صاحب بھی آرڈر لگا رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ نہ بھی وہ پوچھنا بھول بھی جائے تو خان صاحب کہتے ہیں مجھے جوس منگوا دیں، فلانی چیز کا جوس منگوا دیں، فلانی چیز مجھے کھانے کی لا دیتے. وہ بیچارے خان صاحب کی خاطر داریاں کرتے رہتے ہیں. لیکن آج جو ہے وہ ایف آئی اے والوں نے بس خان صاحب کی مہمانداری کوئی نہیں کی اور صرف ان کو پانی پیٹ رکھایا. انہوں نے خان صاحب کو پانی پیش کیا گیا سادہ. عمران خان صاحب ویسے خود تو سادہ پانی بھی کسی کو نہیں پلاتے، لیکن ان کو سادہ پانی پیش کیا گیا اور ان سے سوال و جواب وہاں پر کیے گئے. اور وہاں پہ جو سوال و جواب ہوئے وہ بڑے حیران کن تھے. خان صاحب نے ایک تو بالکل ایگریسو موڈ میں تھے. ٹوٹل بندہ اکڑا ہوا نہیں ہوتا جس کام میں تو میں تو دادا گیری پہ تلا ہوا ہوں. اور ان کا جو جتنے سوالات کے جواب تھے انہوں نے بڑے ایگریسو بڑے جارحانہ انداز میں کیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ جے آئی ٹی کے اراکین جو ہیں وہ ذرا دبے دبے سے نظر آئیں، کوئی خوف زدہ سے نظر آئیں، کوئی پریشان سے نظر آئیں اور ان کو اپنے پریشر میں لے لیں. اور یہی انہوں نے عدالتوں میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا. تو جے آئی ٹی کیا بھیجتی ہے تو خان صاحب نے وہی کیا. وہاں پہ جناب ان سے جو ہے وہ سوال پوچھا گیا کہ جناب وہ ایک سائفر کی کاپی تھی آپ کے پاس، تو وہ آپ کے پاس سے چوری ہو گئی ہے یا آپ کے پاس ہے، یا وہ کدھر ہے سائفر کی کاپی ہے؟ خان صاحب تو صاف مو کر گئے جناب. خان صاحب نے کہا کون سا سائفر، کون سی کاپی؟ میرے پاس تو کوئی سائفر نہیں ہے، اصل سائفر تو ادھر پڑا ہوا ہے وزارت خارجہ میں. ان کا جی وہ وزارت خارجہ میں تو اصل سائفر پڑا ہے، لیکن جس کو ایک کاپی بہت سارے امپورٹنٹ لوگوں کے پاس جاتی ہے، صدر مملکت کے پاس جاتی ہے، آرمی چیف کے پاس جاتی ہے، وزیر داخلہ کے پاس جاتی ہے، یا وزارت خارجہ میں جاتی ہے، ہر جگہ پہ جاتی ہے. تو وہ آپ کی جیسے سیول جو کاپی ہے وہ کہاں ہے؟ ان کا جی مجھے نہیں پتا کدھر ہے، نہ میرے پاس کوئی سائفر ہے، نہ میرے پاس اس کی کوئی کاپی ہے. میرے پاس تو اس کے پوائنٹس تھے اور مجھے نہیں پتا وہ کاپی کہاں گئی ہے. مجھے پتا ہے تم جو ہے وہ مجھے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں لانا چاہتے ہو، لیکن میں تمہاری باتوں میں آؤں گا نہیں، اور نہ میرے پاس سائفر ہے، نہ میرے پاس سے وہ چوری ہوا ہے. تو اگر آپ کو اس کی مزید کوئی کاپی چاہیے تو صدر مملکت سے لے لے، آرمی چیف سے لے لے، میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، نہ ہی مجھے پتا ہے کہ وہ کاپی کدھر گئی ہے. یہ خان صاحب نے وہاں پر کہا. تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ کے پاس سائفر کی کاپی نہیں تھی تو وہ جو آپ نے عوام کو لہرا کے دکھایا تھا وہ خط وہ کون سا تھا؟ عمران خان صاحب نے کہا وہ تو بس ویسے ہی کاغذ تھا، اس کے اوپر ویسے ہی چند پوائنٹ لکھے ہوتے اس سائفر کے حوالے سے. ان کا جی پھر خان صاحب آپ نے اس سائفر کا جو مضمون تھا وہ تو آپ نے پبلک کر دیا نا. آپ نے وہ جو اس کا مضمون مندرجات جو کہ
ہائیلی کانفیڈینشیل تھے اس کو آپ نے پبلک کے ساتھ شیئر کر دیا. تو انہوں نے کہا جناب میں نے تو خالی زبانی باتیں کی ہیں, کیا میں نے شیئر کر لیا, میرے میں تو کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ نہیں لگتا. انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ ایک ملک کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تو اس سے اس ملک کے پاکستان کے تعلقات اس ملک امریکہ کے ساتھ خراب ہو جائیں گے. تو خان صاحب نے کہا تو ہو جائیں خراب, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اب یہ مبینہ طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ذرائع کے مطابق کہ خان صاحب کا آج یہ وہاں پر رویہ تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کوئی ایک بات کرتے ہیں اگلے دن آپ مکر جاتے ہیں, آپ ابھی آپ اس چیز سے مکر رہے ہیں کہ جناب وہ میرے پاس تو سائفر ہی نہیں تھا اور نہ ہی میرے پاس وہ چوری ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہاں جی میں مکر جاؤں گا, میں تو یو ٹرن لے لوں گا جہاں پہ مجھے میرا دل کرے گا میں یو ٹرن لے لوں گا, میں مکر جاؤں گا, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. یہ رویہ تھا آج وہاں پہ عمران خان صاحب کا. پھر ان سے کہا گیا کہ جو آپ نے بیانات دے رہے ہیں, آپ کے جو ساتھی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, اسد عمر صاحب جو دونوں آپ کی کابینہ کے ممبر تھے, اور شاہ محمود قریشی تو وزیر خارجہ تھے, انہوں نے جو بیانات دیے ہیں وہ بیانات جو ہیں وہ آپ کے جو ابھی آپ بیان دے رہے ہیں ان سے بالکل مختلف ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہوتے رہے مختلف, مجھے ان کے لکھے ہوئے بیان دکھاؤ پھر میں دیکھوں گا انہوں نے کیا کہا ہے. ان کا جی آپ کو تو نہیں ہم دکھا سکتے نا, آپ سے تو ہم آپ کا بیان لیں گے, آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ کے بیان ان سے ملتے ہیں. ان کا جی پھر میں کی کراؤں, کچھ اس قسم کا رویہ تھا وہاں پر. پھر انہوں نے کہا کہ میرے وکیل جو ہیں وہ میرے ساتھ نہیں ہیں, ان کو بلایا. ان کا جناب یہ تفتیش ہو رہی ہے, یہ کورٹ روم نہیں ہے جہاں پر آپ کے وکیل ہوں گے, تو یہاں پہ آپ کے وکیلوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے. تو خان صاحب کو پھر بادل نخواستہ بغیر وکیلوں کی وہاں پر جو ہے وہ تفتیش کو فیس کرنا پڑا, جس طرح سارے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ پھر جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ جو جہاں تک سائفر کا تعلق ہے تو وہ جو میں نے وہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جلسے میں, وہ ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ تھی, اور میں نے اس کا سیاسی استعمال کیا ہے. تعلقات شلقات خراب ہوتے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب اچھا تو یہ آپ نے اس کا سیاسی استعمال کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں میری سیاسی حکومت گرائی گئی تھی, تو میں نے پھر جس کا چاہوں میں سیاسی استعمال کروں وہ تو میری مرضی ہے, آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے. کچھ اس قسم کا وہاں پہ رویہ تھا اس کا. میں آپ کو ایگزیکٹ ورڈنگ تو آبویسلی ممکن نہیں ہوتا کہ آپ ایک ایک لفظ ایگزیکٹ ورڈنگ ہو, میں وہاں پہ بیٹھ کے پوائنٹس تو نہیں نوٹ کر رہا تھا. جو مبینہ طور پہ ذرائع کے مطابق جو گفتگو ہے رویہ اس کی ٹون ایسی ہی تھی جیسی میں آپ سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو پھر آپ کوئی بھی بات کر کے مکر جائیں گے. تو انہوں نے کہا جی بالکل مکر جاؤں گا, کون سا سائفر, مجھے کسی سائفر کا نہیں پتا. یہ خان صاحب کو وہاں پہ ایٹیٹیوڈ تھا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں, تو آپ کا جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان, وہ یہ بتا چکے کہ انہوں نے سائفر کی کاپی آپ کو دی تھی اور وہ آپ نے آگے پیچھے کر دی, اور وہ آپ کے خلاف سلطانی گواہ بھی بن رہے ہیں. ان کا جی ایسے تو میں نہیں مانتا, لاؤ نا اعظم خان کو میرے سامنے, اس سے کہو کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. تو جی آئی ٹی کے ایک ممبر نے کہا خان صاحب وہ بھی وقت دور نہیں ہے, آپ کے سامنے بھی آ جائے گا, آپ کے سامنے بھی بیٹھ جائے گا اعظم خان, وہ وقت دور نہیں ہے. ہاں خان صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر جب وہ آئے گا تو پھر میں دیکھ لوں گا. تو یہ جناب خان صاحب کا آج وہاں پہ ٹوٹل جو رویہ تھا. اور یہ رویہ کیوں تھا, اب یہاں پہ آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے, میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ یار وہ تو اتنا نان سیریس لے رہے ہیں. یہ توشہ خانہ والا کیس ہو گیا, یہ الیکشن کمیشن والا نوٹس ہو گیا, تو انہیں الیکشن کمیشن والا یہ ایف آئی اے کا سائفر والا اتنا بڑا اسکیم ہے, تو خان صاحب اتنا نان سیریس لے رہے ہیں. کبھی جج پہ چڑھائی, کبھی جے آئی ٹی پہ چڑھائی, کبھی جناب اینو پھینٹی لا دو رپورٹر نو لا دو. تو یہ چل کیا رہا ہے, خان صاحب کیوں اتنے اوور ہوئے ہیں. تو میں نے اس پہ بڑا سوچا, تو جو مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ سمجھ آئی کہ خان صاحب نے عدالتوں کو دھمکیاں لگائی, خان صاحب نے میڈیا کو دھمکیاں لگائی, جس پہ حملہ کر سکتے تھے حملہ کیا, جس کو دھمکا سکتے تھے دھمکایا. اور جب بالکل وہ ٹوٹل آپے سے باہر ہو گئے تو انہوں نے پھر وہ 9 مئی کر دیا, اور انہوں نے دیکھا جی ایچ کیو پہ حملے کروا دیے, آئی ایس آئی کے دفاتر پہ کرا دیے, کور کمانڈر ہاؤس پہ کروا دیے, ریڈیو پاکستان پہ کروا دی, کوئی جگہ انہوں نے چھوڑی. یعنی کہ ایک ہی وقت میں درجنوں ٹارگٹس انہوں نے کیے, اور پھر انہوں نے دیکھا کہ کیسے ان کو جناب گڈ ٹو سی یو کر کے ایئر کنڈیشن مرسیڈیز میں عدالت میں بلوایا گیا, اور پھر ان کو گیسٹ ہاؤس میں بھیجا گیا, اور اس کے بعد پھر کیا گیا. اور پھر بھی یہ کہا جاتا کہ شاید جو ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس چیز کو بالکل فراموش کرنے کے تیار نہیں, اور بار بار یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم کسی سہولت کار کو بھی نہیں چھوڑیں گے, ہم ماسٹر مائنڈ کو بھی پکڑیں گے. لیکن آج تک چونکہ خان صاحب نے دیکھا کہ یار اتنا کچھ کرنے کے باوجود میرا ابھی تک کسی نے بال بھی بیکا نہیں کیا, مجھے کسی نے گرفتار نہیں کیا, کوئی مجھے اس ملک میں پوچھ نہیں سکتا. خان صاحب ہو گئے اس وجہ سے اوور. تو جتنا بھی بندہ اوور ہو, بندہ بندہ ہی ہوتا ہے. تو خان صاحب کی جو اوور ہونے والا کام تھا وہ اب ہونے والا ختم. وہ ٹائم اوور ہونے والا ہے جس میں عمران خان صاحب اوور ہوئے ہیں. ہر جو ہے وہ چیز کی ایک حد ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے, اور عمران خان صاحب اب وہ انتہائیں کراس کر چکے ہیں. تو دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے اگلا ہفتہ بڑا بھاری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.